وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المجرمين في ضلال وسعر بے شک مجرم لوگ گمراہی میں ہوں گے اور مدہوشی میں ہوں گے، دیوانگی میں ہوں گے۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، یا آپ کہیں کہ ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک مجرم لوگ گمراہی میں ہیں اور دیوانگی میں ہیں، یعنی دنیا میں۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن وہ گھسیٹے جائیں گے آگ میں، اب یہ آخرت کی بات ہے، علی وجوہہم، اپنے چہروں کے بل، ذوقوا مس سقر، چکھو جہنم کے چھونے کا مزہ، جہنم کے چھونے کا، سقر جہنم کو کہتے ہیں، جہنم کے چھونے کا مزہ چکھو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مجرم ہیں، جو اللہ رب العالمین کے نافرمان ہیں، اللہ رب العالمین کی وہی آیات کا انکار کرنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے، آپ پر ایمان نہ لانے والے مجرم لوگ ہیں، دنیا میں یہ لوگ گمراہی میں ہیں، اپنا راستہ بھٹک چکے ہیں، صحیح سیدھا راستہ، اور یہ مدہوشی میں، دیوانگی میں ہیں۔ یہ دنیا کے اندر ان کی یہ کیفیت ہے، اور آخرت میں ان کی کیفیت یہ ہوگی، ان کی سزا یہ ہوگی دنیا کے اندر گمراہی اور دیوانگی کی، کہ ان کو آگ میں گھسیٹا جائے گا چہروں کے بل۔ میں نے کل ذکر کیا تھا، امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ پہلے اللہ نے ان لوگوں کا دنیا کا طرز عمل بیان فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر یہ گمراہ ہیں اور دیوانگی میں، اور پھر اللہ نے ان کے آخرت میں سزا بیان کی ہے۔ تو یہ جو آخرت میں سزا ہے وہ دنیا کے عمل کے مطابق ہے۔ دنیا کے اندر چونکہ یہ دیوانگی میں ہیں اور وعلیکم السلام، انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، اس کی سزا یہ ہے کہ یہ آگ میں جائیں گے، ان کے لیے آخرت میں کوئی نعمت نہیں ہے، کوئی انعام نہیں ہے، یہ آخرت میں جہنم کے حقدار ہوں گے، کیونکہ دنیا کے اندر یہ دیوانگی میں ہیں، دنیا کے اندر انہیں اپنا ہوش نہیں ہے، دنیا کے اندر یہ شک میں اور تردد میں ہیں۔ تو جب دنیا کے اندر یہ شک اور تردد میں ہیں تو اس کی سزا آخرت میں آگ ہے۔ پھر دنیا کے اندر ان کا طرز عمل یہ ہے کہ یہ گمراہ ہیں، یہ سیدھے راستے پر چلنے والے نہیں ہیں، انہوں نے سیدھا راستہ چھوڑ کر، صحیح راستہ چھوڑ کر غلط راستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ تو آخرت میں اس کی سزا یہ ہے کہ اب یہ آخرت میں قدموں پر نہیں چلیں گے، بلکہ آخرت میں یہ اب منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے کہ دنیا میں ان کے
سیدھے رستے پر نہ چلنے کی، سیدھے رستے کو چھوڑنے کی ان کی سزا یہ ہے کہ آخرت میں اب یہ چہرے کے بل چلیں گے اور چہرے کے بل گھسیٹے جائیں گے۔ یہ بالکل ایسی آیت ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، کہ کیا پس وہ شخص جو چہرے کے بل چل رہا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ شخص جو سیدھا چل رہا ہے، اپنے قدموں پر چل رہا ہے اور وہ صراط مستقیم پر بھی ہے؟ تو چہرے کے بل چلنے والا وہ حق پر ہے کہ سیدھا پاؤں پر چلنے والا حق پر ہے۔ سیدھی سی بات ہے، پاؤں پر چلنے والا حق پر ہے، تو گویا کہ پاؤں پر چلنے والا وہ گویا کہ صراط مستقیم پر ہے، اور جو دنیا میں صراط مستقیم پر گامزن نہیں رہا، گمراہ رہا، تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ گویا کہ آخرت میں چہرے کے بل چلے گا، وہ پاؤں کے بل نہیں چلے گا۔ جی نہیں پڑھنی تو قرآن کریم کے الفاظ پڑھنے چاہیے، باقی اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ہم جو پڑھیں تو بہتر یہ ہے کہ ہمارے سامنے اس کا مفہوم ہو، تو پڑھنے تو عربی الفاظ چاہیے۔ تو دنیا کے اندر گمراہی کی سزا آخرت میں چہرے کے بل چلنا ہے، اور دنیا کے اندر دیوانگی کی سزا، دنیا کے اندر گمراہی کی سزا آخرت میں اندھا ہونا ہے۔ جو بندہ دنیا کے اندر راہ حق کو چھوڑ دیتا ہے تو گویا کہ وہ راہ حق سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو اس کی سزا یہ ہے کہ آخرت میں وہ آخرت میں اندھا ہوگا، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے، اور ہم قیامت کے دن ایسے شخص کو نبینا اٹھائیں گے۔ تو ایسا شخص قیامت کے دن نبینا بھی ہوگا، اور قیامت کے دن ایسا شخص چہرے کے بل چلے گا، چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا۔ تو اس دن وہ گھسیٹے جائیں گے آگ میں چہرے کے بل، اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، چکھو جہنم کے چھونے کا مزہ۔ یہ آیات ہر اس شخص کے بارے میں ہو سکتی ہیں جو راہ حق پر نہیں ہے، جو دین اسلام کو چھوڑے ہوئے ہے، جو اللہ رب العالمین کی آیات کو جھٹلانے والا ہے، اللہ رب العالمین کی آیات کو نہ ماننے والا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے مجرم، خواہ وہ مشرک ہوں، خواہ وہ یہودی ہوں، خواہ وہ عیسائی ہوں، خواہ وہ مجوسی ہوں، خواہ وہ ہندو ہوں، خواہ وہ دہریے ہوں، اللہ کو نہ ماننے والے ہوں، کوئی بھی وہ شخص جو مجرم ہے اور اللہ کی آیات کی تکذیب کرنے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا ہے، یہ سب کے سب مجرم ہیں۔ تو یہ لوگ دنیا میں گمراہ ہیں، بدہوشی میں ہیں، اور ان کی آخرت میں سزا ہے کہ جہنم میں جائیں گے، اور اپنے چہرے کے بل ان کو گھسیٹا جائے گا، اور پھر ان کو کہا جائے گا کہ آپ جہنم کا مزہ چکھو، جہنم کے چھونے کا مزہ چکھو۔ دیکھیں کچھ لوگ جو دین اسلام پر اگر ہیں، مسلمان ہیں، لیکن اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، تو اب اگر تو وہ موحد ہیں، توحید پر ہیں، تو ایک بات تو طے ہے کہ توحید والا شخص وہ آخر کار جنت میں جائے گا۔ اب اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ اسے شروع میں جہنم میں نہ بھیجیں، اگر وہ موحد ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو ڈائریکٹ جنت میں بھیج دیں، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیں اس کے اعمال کی، لیکن وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ جو موحد ہے، توحید والا ہے، وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ وہ جہنم میں اگر جائے گا تو کچھ دیر کے لیے جائے گا، وہ کچھ دیر، وہ اللہ کو پتہ کتنی دیر ہے، وہ سینکڑوں ہزاروں سال بھی ہو سکتے ہیں، والعیاذ باللہ، وہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو باقی اگر کچھ مانتا ہے کچھ نہیں مانتا سے مراد یہ ہے کہ وہ کچھ آیات کا ہی انکار کرتا ہے، یا وہ کچھ چیزوں کو مانتا ہے کچھ چیزوں کو نہیں مانتا۔ تو ایک ہوتا ہے کہ ایک بندہ مانتا ہر چیز کو ہو لیکن عمل کرنے میں کوتاہی ہوتی ہو، اور ایک ہے ایک بندہ کچھ چیزوں کو مانتا ہو کچھ چیزوں کو مانتا ہی نہ ہو، کچھ چیزوں کو انکار کرتا ہو، یہ تو کفر ہے سیدھا سیدھا۔ یہودی بھی اس قسم کے کفر میں مبتلا تھے، وہ تورات کی بعض باتیں مانتے تھے بعض باتیں نہیں مانتے تھے، تو اس کو تو اللہ نے یہودیوں کا عمل قرار دیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ويوم القیامۃ يردون الى اشد العذاب، جو بندہ بعض حصے کو ماننے بعض حصے کا انکار کرے اس کی سزا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے،
کہ دنیا میں اس کے لیے رسوائی ہو اور آخرت میں اس کے لیے سخت عذاب ہو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق۔ فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ، بے شک ہم نے ہر شے کو پیدا کیا ہے اندازے کے ساتھ۔ قدر کا مطلب اندازہ، تقدیر اسی سے ہوتا ہے، تو تقدیر کا مطلب اندازہ لگانا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر شے کو پیدا کیا ہے اندازے سے، یعنی ہم نے جب چیزوں کو پیدا کیا ہے تو ہم نے سوچے سمجھے بغیر پیدا نہیں کر دیا، ہم نے ایک حساب کے ساتھ، ایک علم کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ کو پتہ تھا کہ کیا ہوگا آئندہ، کتنوں کو پیدا کرنا ہے، کہاں پیدا کرنا ہے، اور ان کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے پیدا کر دیا سوچے سمجھے بغیر، اور پھر جیسے جیسے حالات پیش آتے جا رہے ہیں ویسے ویسے اللہ کو علم ہوتا جا رہا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسان سے پہلے اللہ نے جس جگہ انسان کو پیدا کرنا تھا وہ جگہ پیدا کی، زمین و آسمان وہ اللہ نے انسان سے پہلے بنائے ہیں۔ تو اللہ کو پتہ تھا کہ میں نے انسان کو پیدا کرنا ہے اور انسان کیا کرے گا، اور کتنے انسان پیدا ہوں گے، اور انسانوں کو اللہ نے کہاں کہاں پیدا کرنا ہے، اور وہ انسان پیدا ہونے کے بعد کہاں کہاں جائے گا، وہ انسان کیا کیا کرے گا، وہ انسان نیک ہوگا بدبخت ہوگا، وہ انسان جب دنیا کے اندر اپنی طبی عمر پوری کر لے گا تو دنیا میں اپنی عمر پوری کرنے کے بعد جو اصل زندگی ہے اخروی زندگی، اس اصل زندگی کے اندر اس کے لیے اللہ نے کیا تیار کیا ہے۔ اللہ کو ایک ایک بات کا، ایک ایک چیز کا پتہ ہے، اللہ کو ایک ہی چیز کا، ایک ایک بات کا پتہ ہے، اسی لیے اللہ نے انسان کے لیے جزا اور سزا تیار کر رکھی ہے پہلے سے۔ یہ نہیں کہ جب لوگ نیکی کر لیں گے، برائی کر لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے عمل کے مطابق ان کے لیے جزا تیار کر دیں گے، ایسے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہر چیز کو پہلے ہی پیدا کر دیا ہے، ہر چیز کا پہلے سے ہی اندازہ لگا لیا ہے۔ تو یہ مطلب ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ، بے شک ہم نے ہر شے کو اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے صرف پیدا نہیں کیا، اللہ نے پیدا کیا ہے، پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے اندازہ بھی لگایا ہے۔ اور ہم انسان اللہ کی ناقص مخلوق ہیں، ہم انسان اندازہ لگاتے ہیں بعض دفعہ، اور ہمارا اندازہ کئی دفعہ صحیح ہو جاتا ہے اور کئی دفعہ صحیح نہیں بھی ہوتا، لیکن ہم تو ناقص ہیں، ہمارا علم صحیح بھی ہوتا ہے غلط بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ کا اندازہ اس طرح نہیں ہوتا۔ اللہ کا اندازہ وہ عین 100% صحیح ہوتا ہے، وہ بالکل یقینی ہوتا ہے۔ اللہ کا اندازہ انسان کی طرح نہیں ہوتا، جس طرح اللہ کامل ہے اللہ کا اندازہ بھی کامل ہے۔ یہ نہیں کہ جو چیز مستقبل میں ہونی ہے تو اللہ اندازہ لگاتے ہیں، اللہ نہ کرے وہ اندازہ جو ہے وہ کم و بیش بھی ہو سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ماضی ہو، حال ہو، مستقبل ہو، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، تو اللہ کے اندازے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں مستقبل کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں، اللہ نے ان چیزوں کو یقینی انداز سے بیان کرنے کے لیے زمانہ ماضی سے بیان کیا ہے۔ اللہ نے اکثر مستقبل کی چیزوں کو زمانہ ماضی کے صیغے سے بیان کیا ہے، فعل ماضی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، کہ کافر لوگوں کو جہنم کی طرف، لفظی مطلب ہے کافر لوگوں کو جہنم کی طرف چلا دیا گیا، کیونکہ یہ فعل ماضی ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ فعل ماضی مجہول ہے، اس کا لفظی مطلب ہے اور چلا دیا گیا کافروں کو جہنم کی طرف۔ حالانکہ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور چلا دیا جائے گا کافروں کو جہنم کی طرف، حالانکہ اس کا صحیح ترجمہ، لفظی ترجمہ ہے کہ کافروں کو چلا دیا گیا۔ فعل ماضی ہے، ہم اس کا معنی مستقبل میں کرتے ہیں، حالانکہ وہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی کا معنی تو گزشتہ زمانے میں کیا جاتا ہے، اصل میں صیغہ ماضی کا ہے، مراد مستقبل ہے، گویا کہ یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ یہ مستقبل کی چیز اللہ کا اندازہ ہے، اللہ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے علم سے بیان فرما رہے ہیں، وہ اتنا یقینی ہے جیسے کہ ہو چکا، جیسے جو چیز ہو چکی ہوتی ہے وہ یقینی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ مستقبل کی چیزوں کو اسی طرح ماضی کے صیغے سے بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، لفظی مطلب ہے کہ چلا دیے گئے متقی لوگ جنت کی طرف جماعتوں کی شکل میں، جیسے چلا دیے گئے ہیں، حالانکہ ابھی چلائے نہیں گئے، وہ تو قیامت کے دن چلائے جائیں گے۔ ہم اس کا معنی یہ کرتے ہیں، مفہوم یہ بیان کرتے ہیں اور چلایا جائے گا،
متقی لوگوں کو جہنم کی طرف جماعتوں میں. حالانکہ عربی میں جو صیغہ استعمال ہوا قرآن کریم میں فعل ماضی کا بیان ہوا. پھر اللہ فرماتے ہیں حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم. لفظی مطلب اگر میں کروں اس کا جو لفظی ورڈ ٹو ورڈ میننگ ہے وہ ہے حتی اذا جاؤوها، حتیٰ کہ جب وہ آ گئے اس کے پاس. فعل ماضی کا صیغہ ہے. وفتحت ابوابها، جنت کے دروازے کھول دیے گئے. وقال لهم خزنتها، اور جنت کے پہرے داروں نے ان سے کہہ دیا سلام علیکم طبتم، تم پہ سلامتی ہو، تم پاکیزہ رہو. فادخلوها خالدین، داخل ہو جاؤ ہمیشہ رہنے کے لیے. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے. اس لفظی ترجمے کا معنی یہ بنتا ہے کہ وہ جنت میں جا چکے ہیں اور ان کو جنت کے پہرے دار یہ کہہ چکے ہیں، جنت کے دروازے کھولے جا چکے ہیں ان کے لیے، اور جنت کے پہرے دار انہیں سلام کہہ چکے ہیں. حالانکہ یہ اصل میں مستقبل کی بات ہے، لیکن صیغے سارے ماضی کے ہیں. تو ہم اس کا معنی یہ کرتے ہیں با محاورہ معنی، حتیٰ کہ جب وہ آ جائیں گے جنت میں یعنی قیامت کے دن اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ان سے فرشتے کہیں گے، ہم سارا معنی مستقبل میں کرتے ہیں. حالانکہ سارے صیغے وہ فعل ماضی کے ہیں. گویا کہ وہ جو مستقبل کی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں پہلے ہی، اور اللہ اس کو اس یقینی انداز میں ماضی کے صیغے سے بیان کر رہے ہیں جیسے وہ چیز ہو چکی. ہم سے کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ یہ کام کب ہوگا، تم کب آؤ گے اور یہ کام کب ہوگا، اگر ہم نے اس کو یقین دلانا ہو یہ کام لازماً ہوگا، ہم اسے کہتے ہیں تم یہ سمجھو کہ کام ہو گیا ہے. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ فکر نہ کرو، سمجھو کہ ہو گیا. یعنی گویا کہ جو چیز ہو چکی ہوتی ہے وہ یقینی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فعل وہ جو مستقبل کی باتیں ہیں وہ ماضی کے صیغے سے کی ہیں. اب دیکھیے قرآن کریم میں سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتے ہیں وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ. اس کا لفظی ورڈ ٹو ورڈ میننگ ہے کہ داخل کر دیا گیا ایمان والوں کو جنتوں میں، حالانکہ ابھی داخل نہیں کیا گیا. یہ تو اس کا لفظی معنی ہے. حالانکہ اس کا اصل مفہوم جو ہم بیان کرتے ہیں مفسرین وہ یہ ہے کہ داخل کر دیا جائے گا. بات مستقبل کی ہے لیکن اس کو اللہ تعالیٰ ماضی کے صیغے سے بیان کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ اتنا یقینی جیسے ہو چکا. یعنی گویا کہ یہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کا اندازہ ہے، اور یہ اندازہ ہمارے اندازے کی طرح نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا یا کچ پک ہے، نہیں، وہ یقینی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا بھی کیا اور اللہ نے ہر چیز کے بارے میں اندازہ بھی لگا دیا، اس کی تقدیر بھی بنا دی ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتے ہیں، جہاں بھی اللہ تعالیٰ تخلیق کا ذکر کرتے ہیں عام طور پر اللہ اس کے ساتھ تقدیر کا ذکر بھی کرتے ہیں. اب سورہ سبح اسم ربک الاعلی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بلند رب کے نام کی تسبیح بیان کریں. کون ہے بلند رب؟ الذی خلق فسوا، وہ جس نے پیدا کیا یعنی ہر چیز کو، فسوا پس اس نے اس کو ٹھیک ٹھاک بنایا، والذی قدر، اور جس نے اندازہ لگایا یعنی ہر چیز کا، فہدا پس اس نے ہدایت بھی دی. تو اللہ نے صرف پیدا نہیں کیا بلکہ اللہ نے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ، بلکہ پیدا کرنے سے پہلے اندازہ لگایا ہے تو پیدا کیا ہے. تو اللہ نے صرف پیدا نہیں کیا، اللہ نے اندازہ بھی لگایا ہے. ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کرتے ہوئے اپنی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اتارا فرقان یعنی قرآن کو اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے. الذی، وہ ذات ہے، لہو ملک السماوات والارض، جس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی. ولم یتخذ ولدا، اور اس نے کوئی اولاد نہیں پکڑی، جس طرح یہ بدبخت اللہ کے لیے دعویٰ کرتے ہیں اللہ کی اولاد ہے. اللہ نے کوئی اولاد نہیں پکڑی، زمین و آسمان ساری اللہ کی ملکیت ہے. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اللہ کا کوئی شریک بھی نہیں ہے بادشاہت میں. وخلق کل شیء، اللہ نے ہر شے کو پیدا کیا ہے. فقدرہ تقدیرا، بس اللہ نے ہر شے کا اندازہ لگایا ہے، اندازہ لگانا. اللہ نے صرف پیدا نہیں کیا بلکہ پیدا کرنے کے ساتھ اللہ نے تقدیر بھی بنائی ہے. تو ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین، جب ہم اللہ رب العالمین کی الوہیت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے ایک ہونے پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی توحید پر ایمان لاتے ہیں، اسی طرح ہمیں اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر بھی ایمان لانا ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو. تقدیر بری نہیں ہوتی، کئی دفعہ ہمیں بری محسوس ہوتی ہے ہمارے اعتبار سے. ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے
وہ ہماری تقدیر ہوتی ہے. تو ہم وہ سمجھتے ہیں کہ بری تقدیر ہے، اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کو کوئی بیماری آ جائے، کسی کا کوئی نقصان ہو جائے. حالانکہ وہ چیز ہمارے حق میں بری نہیں ہوتی، وہ ہمارے حق میں فائدہ مند ہوتی ہے. یہ جو آزمائش آتی ہے اللہ کی طرف سے، تو یہ آزمائش ہماری اصلاح کے لیے آتی ہے، ہمیں اللہ سے قریب کرنے کے لیے آتی ہے، اللہ سے جوڑنے کے لیے آتی ہے، غفلت کی نیند سے جگانے کے لیے آتی ہے. لیکن چونکہ ظاہری طور پر ہم ایک چیز کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بری تقدیر بھی ہے، اچھی تقدیر بھی ہے. انسان کو اچھی بری دونوں تقدیروں پر ایمان لانا چاہیے. انسان چاہتا ہے کہ میرے بارے میں اچھے فیصلے ہوں، اچھی تقدیر ہو. وہ اچھی تقدیر جو بھی ہوگی وہ اللہ کی طرف سے ہوگی. جب اچھی تقدیر اللہ کی طرف سے ہوگی تو پھر جو انسان کو فیصلے برے لگ رہے ہیں ظاہری طور پر، حالانکہ وہ اصل میں انسان کے حق میں برے ہیں کہ نہیں یہ تو اللہ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ برے ہوتے نہیں ہیں، اصل میں انسان کو ظاہری طور پر لگ رہے ہوتے ہیں. تو جو بری تقدیر ہے، جو ہم ظاہری طور پہ جس کو برا سمجھ رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. یعنی کوئی خیر ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، کوئی اگر شر ہے ظاہراً وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. جس طرح ہم خیر آنے پر ہم اس کو بڑی خوشی سے لیتے ہیں اور ہم بڑا خوش ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے کہ یہ خیر ہمارے لیے ہو. تو اسی طرح جب ہم پر کوئی مصیبت آئے تو ہمیں اس پر وویلا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، جزا فضا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ گویا کہ اللہ کی تقدیر پر ایمان نہ لانے کے مترادف ہے کہ جب انسان جو ہے وہ بری حالت پر اور انسان مصیبت پر اگر جزا فضا کرے. اللہ تعالیٰ انسان سے یہ نہیں کہتے کہ تم برا معاملہ ہو تو تم اللہ کا شکر ادا کرو اور تم خوش ہو، یہ غیر فطری تقاضا ہے. اللہ یہ نہیں فرماتے کہ تم جس طرح اچھی تقدیر پر خوش ہوتے ہو، شکر ادا کرتے ہو، بری تقدیر پر بھی خوش ہو. لیکن اللہ تعالیٰ انسان سے یہ تقاضا ضرور کرتے ہیں کہ تمہیں بری مصیبت پر صبر کرنا ہے، تمہیں اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا ہے. تمہیں صرف مصیبت پہ صبر نہیں کرنا، اپنے آپ کو سنبھال کے نہیں رکھنا، بلکہ تمہیں خوشی میں بھی صبر کرنا ہے. تمہیں خوشی میں بھی اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنا ہے. خوشی میں اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان خوشی کے اندر اتنا خوش نہ ہو کہ انسان اپنے آپ سے باہر ہو جائے اور انسان فخر اور غرور کرنے لگے اور انسان بڑے بڑے بولنے لگے. انسان کے منہ سے تکبر اور کبریائی اور اس قسم کے الفاظ نکلنا شروع ہو جائیں، آج مجھ سے بڑا کون ہے، مجھ سے طاقتور کون ہے، سارے مجھ سے حقیر ہیں. اس قسم کے الفاظ اگر انسان بولے تو یہ بھی انسان گویا کہ اپنے آپ میں نہیں رہا، اس نے کنٹرول نہیں کیا. تو گویا کہ وہ انسان یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو مجھ پر خیر ہوئی ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ تو میں خود اپنے زور بازو سے میں نے یہ خیر کمائی ہے. پھر انسان بڑے بولتا ہے اور پھر انسان غرور کرتا ہے، جیسے قارون نے کیا تھا. قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس کے پاس مال تھا، اللہ نے دیا تھا، اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا. یہ اللہ کی اچھی تقدیر تھی اس کے بارے میں، وہ اس کو اچھا سمجھ رہا تھا. اللہ کی تقدیر سے اس کے بارے میں اس کو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں تھا کہ یہ مجھے میری صلاحیت سے ملا ہے. اور یہ انسان کا عام طور پہ طریقہ کار یہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب ہم انسان پر ہم نعمت کرتے ہیں، اللہ نعمت کرتے ہیں، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، وہ کہتا ہے مجھے تو یہ چیز میرے علم سے ملی ہے. کتنی عجیب بات ہے. تو بہرحال یعنی کوئی اچھی بات ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور کوئی بری بات ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ ایمان کا حصہ ہے، تقدیر پر ایمان لانا. جو بندہ تقدیر پر ایمان نہیں لاتا یہ بالکل اس طرح کا کفر ہے جیسے کوئی بندہ اللہ کو نہ مانے، جیسے کوئی بندہ اللہ کو اکیلا معبود نہ مانے، جیسے کوئی بندہ جو ہے وہ رسولوں پر ایمان نہ لائے، جیسے کوئی بندہ فرشتوں کا انکار کرے، جیسے کوئی بندہ اللہ کی کتابوں کا انکار کرے. اسی طرح ایک بندہ تقدیر کے بارے میں، اچھی یا بری تقدیر کے بارے میں وہ ایمان نہیں رکھتا کہ اللہ نے پہلے صحیح تقدیر بنائی ہے، یہ کفر ہے اسی طرح کا. اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حدیث جبریل مشہور حدیث ہے کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں. تو یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کی ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے. تو حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ،
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیں، ایمان کیا ہے۔ حضرت جبریل انسان کی شکل میں آئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان کیا ہے؟ یہ سب چیزیں ایمان کے ارکان ہیں، ایمان کا حصہ ہے، ان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، آخرت پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر۔ تو تقدیر پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ جس طرح اللہ کی توحید کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اور قرآن و حدیث سے جو عقیدے کی باتیں ثابت ہوتی ہیں ان پر ایمان لاتے تھے، اسی طرح وہ تقدیر پر بھی ایمان لاتے تھے۔ سب سے پہلے تقدیر کا انکار صحابہ کرام کے دور کے آخر میں گمراہ فرقہ پیدا ہوا تھا جن کو قدریہ کہتے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے تقدیر کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی تقدیر نہیں بنائی، یہ انسان جو کرتا ہے تو بس وہی تقدیر ہوتی ہے، وہی انسان کی مرضی ہے، انسان جو چاہے کرے، یہ اللہ کا کوئی فیصلہ نہیں ہے، اور یہ انسان اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ قدریہ۔ تقدیر کے بارے میں دو قسم کے گروہ گمراہ ہوئے ہیں، دو قسم کے لوگ گمراہ ہوئے ہیں، ایک کو قدریہ کہتے ہیں اور ایک کو جبریہ کہتے ہیں۔ قدریہ وہ لوگ ہیں جو تقدیر کے منکر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی تقدیر نہیں ہے، انسان جو کرتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ نے انسان کو اختیار دے دیا ہے، اب انسان کو پتہ ہے انسان نے کیا کرنا ہے، بس انسان جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ان کو قدری کہتے ہیں، انہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا۔ جب یہ گروہ پیدا ہوا صحابہ کرام نے ان کا رد کیا۔ اب دیکھیے جو صحیح لوگ ہیں، اہل سنہ والجماعہ جو صحیح لوگ ہیں وہ افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوتے۔ صحابہ کرام نے ان کا رد کیا، اور صحابہ کرام نے بیان کیا کہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا چاہیے، انسان اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، جو انسان کرتا ہے در حقیقت وہ بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اگرچہ اس کے اندر انسان کا اپنا عمل دخل، اپنی خواہش ضرور ہوتی ہے، لیکن وہ ہوتا اللہ کی طرف سے ہے۔ اس معنی میں اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ انسان اگرچہ اس کو اپنی خواہش سے بھی کرے، وہ انسان کے اندر وہ جو خواہش رکھی ہے اچھی یا بری، یہ خواہش بھی تو اللہ نے رکھی ہے۔ اس معنی میں انسان اگر اپنی خواہش سے بھی کچھ بھی کرے، اچھا کرے یا برا کرے، دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، پھر انسان کو اس کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اگر ایک انسان نیک ہوتا ہے اس کو نیکی کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے، وہ صرف اپنی خواہش سے کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی توفیق آپ کے لیے ہوئی تو آپ قرآن پڑھنے آئے، آپ اس کلاس میں آئے، اگرچہ اس کلاس کے اندر آنے میں آپ کا اپنا خواہش کا عمل دخل ہے، لیکن آپ کے اندر یہ خواہش بھی اللہ کی توفیق سے پیدا ہوئی، اور اس کے اندر آپ کا بھی عمل دخل ہے۔ اس عمل دخل کے نتیجے میں آپ کے لیے جنت یا ہمارے لیے جنت یا جہنم ہوتی ہے۔ اور اگر ایک شخص نیکی نہیں کرتا، برا ارادہ کرتا ہے، وہ برا ارادہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس معنی میں کہ وہ اچھا ارادہ ہو یا برا ارادہ ہو، جس طرح انسان کا خالق اللہ ہے، اس ارادے کا خالق بھی تو اللہ ہے جو انسان کے اندر اچھا یا برا پیدا ہوتا ہے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، یہ برائی بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اس معنی میں کہ جب ایک انسان برا ہوتا ہے تو اس کو اللہ برائیوں کی طرف لگا دیتے ہیں، اللہ اس کے دل میں برائیوں کو مزین کر دیتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کیا وہ شخص جس کے برے عمل کو اس کے لیے مزین کر دیا گیا ہے اور وہ اس کو اچھا خیال کرتا ہے، کیا یہ شخص اور دوسرا شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ تو برے شخص کے لیے برے عمل کو مزین کر دیا جاتا ہے تو گویا کہ اسے برے عمل پر اللہ ہی لگا دیتے ہیں۔ تو نیک شخص کو نیکی کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اللہ نیک شخص سے نیک کام کرواتے ہیں، اور برے شخص سے اللہ برے کام کرواتے ہیں، جس طرح اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نولیہ ما تولی، ایک بندہ جہاں پھیرنا چاہتا ہے ہم اس کو وہیں پھیر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اچھی بات ہو یا بری بات ہو، اگرچہ اس میں انسان کا عمل دخل بھی ہوتا ہے ایک حد تک، بہت معمولی حد تک، اس عمل دخل کی وجہ سے انسان کے لیے جنت یا جہنم بھی ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی اس تقدیر کا انکار کر دیا، کہا سب کچھ انسان کرتا ہے،
اس میں اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، قدری لوگ۔ اچھا، اب اس کے رد عمل میں کچھ لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے ان کا رد کیا، صحابہ کرام نے رد کیا، وہ رد کرتے کرتے دوسری انتہا میں پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا انسان کا عمل ہی کچھ نہیں ہے، انسان مجبور محض ہے، انسان مجبور محض ہے، انسان کا کوئی عمل نہیں ہے، بس انسان مجبور ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے انسان نماز پڑھتا ہے، انسان اپنی مرضی سے نماز نہیں پڑھتا، اور اگر ایک انسان نماز نہ پڑھے وہ بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے، انسان کے اندر خواہش، انسان کا عمل دخل ہے ہی نہیں۔ اب ان سے سوال ہو کہ پھر جنت جہنم کیوں ہے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس بات کا، بس وہ کہتے ہیں انسان مجبور محض ہے۔ ایسے لوگوں کو جبریہ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے۔ یہ دونوں گروہ تقدیر کے بارے میں گمراہ ہو گئے۔ یہ پہلا گروہ تو اس نے تقدیر کا انکار کیا، دوسرے گروہ نے ان کا رد کرتے کرتے دوسری انتہا میں پہنچ گئے۔ پہلے گروہ نے سب کچھ انسان کے عمل کو اور انسان کے فعل کو سب کچھ قرار دیا، دوسرے گروہ نے انسان کا عمل ہی نکال دیا، کہا سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، انسان تو بس ایک اوپر ڈوریاں ہیں، تو وہ انسان تو بس ایک کٹ پتلی ہے، اور جو ہے وہ انسان کا اپنا اندر عمل ہے ہی نہیں۔ اگر انسان کا عمل نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ پھر جنت جہنم کیوں ہے انسان کے لیے؟ تو انسان کا اپنا خواہش، اپنا عمل دخل ہوتا ہے اندر، لیکن اس کے پیچھے اصل اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو تم عمل کرتے ہو انہیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جس طرح ہم اللہ کے مخلوق ہیں تو ہمارے اعمال بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اچھے ہوں یا برے، ہمارے اعمال بھی اللہ کی تقدیر کی وجہ سے ہم اعمال سارے انجام دیتے ہیں، اگرچہ اس کے اندر جیسے میں نے ذکر کیا ہمارا ایک حد تک کردار ہوتا ہے، اسی لیے ہمارے لیے جنت یا جہنم ہے۔ جی بس یہ سوال ہمیشہ ہی ہوتا ہے اور اس کا جواب بھی ہمیشہ ہی دیا جاتا ہے، تو یہی تقدیر ہے۔ تو آلریڈی سب کچھ طے ہے، اصل میں سب کچھ آلریڈی طے نہیں ہے، اگرچہ اللہ نے لکھا ہوا ہے سب کچھ، اللہ نے سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اللہ نے وہ طے کر دیا ہے اور اب انسان کی مرضی نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا سب کچھ طے ہے آلریڈی، گویا کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سب کچھ طے ہے، اب انسان کی مرضی نہیں ہے۔ جب سب کچھ طے ہے اور انسان کی مرضی نہیں ہے تو پھر اس پہ سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے پھر جنت جہنم کیوں؟ حالانکہ کہنا یہ چاہیے کہ سب کچھ طے ہے اس معنی میں کہ سب کچھ لکھ دیا گیا ہے، چونکہ سب کچھ اللہ کے علم میں تھا، سب کچھ لکھ دیا ہے، اور اللہ نے جتنی توفیق دینی ہے کسی کو اچھی بات کی بری بات کی وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، لیکن اس کے اندر انسان کا عمل دخل ضرور ہوتا ہے۔ بس اتنی بات سمجھنے کی ہے، اس کے اندر انسان کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اب آگے اس بحث میں نہ پڑھیں کہ کتنا عمل دخل انسان کا ہوتا ہے، انسان کا عمل دخل ہوتا ہے، اسی بنا پر تو انسان کے لیے جنت یا جہنم میں جزا اور سزا ہے۔ اگر انسان کا عمل دخل نہ ہو تو انسان کے لیے جزا اور سزا ہی نہ ہو۔ تو اس کو دیکھیں بالکل اس انداز سے سمجھیے کہ آپ یہاں اس کلاس میں آئے ہیں، آپ کا اندر عمل دخل ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا اندر عمل دخل ہے، لیکن یہ عمل آپ کا بھی ہے اور یہ عمل اللہ کا بھی ہے۔ دو اعتبارات سے یہ اللہ کا عمل ہے۔ میں نے وہی بات سمجھانے کی کوشش کی تھی ابھی، کہ ان دو اعتبار سے اس کو آپ اللہ کا عمل کہہ سکتے ہیں۔ ان دو اعتبار سے کہ اگر آپ کہیں کہ آپ اپنے خواہش سے آئے ہیں کلاس میں، تو آپ کے اندر یہ خواہش کس نے پیدا کی ہے؟ جب مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، میرے ایک ذرے کو اللہ نے پیدا کیا ہے، میرے خیالات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، میری خواہشات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اس معنی میں یہ اللہ کا عمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور دوسرا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جب ایک انسان نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی کو کھینچتی بھی تو ہے نا، وہ خود نہیں کھینچتی۔ جب ایک انسان نیکی کرتا ہے اللہ اس کو مزید نیکی کی توفیق دیتے ہیں۔ آپ ایک دن کلاس میں آئے قرآن کے، اللہ نے اگلے دن آپ کے لیے آسان کر دی، آپ اگلے دن آئے تیسرے دن اللہ نے زیادہ آسان کر دی، پھر اللہ تعالیٰ گویا کہ آپ کے لیے یہ چیز ہموار کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اللہ ان کے ہدایت کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا، یہ جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو تقدیر کا معاملہ سمجھنے کے لیے دو مثالیں دی ہیں کہ جو ہمارا عمل ہے، آپ کا کلاس میں آنا اچھا عمل، یا ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، یہ اس کا عمل ہے، اس کو وہ اپنی مرضی سے نماز نہیں پڑھ رہا، ہمارے اس عمل کے اندر اللہ کا عمل شامل ہے۔ یہ ہمارا عمل در حقیقت اللہ کا عمل بھی ہے، اس معنی میں کہ اگر وہ ہم اپنی خواہش سے آئے ہیں، ہماری خواہش اللہ کی مخلوق ہے، اور نمبر دو ہمیں اللہ نے اس کی توفیق بھی دی ہے۔ اور ایک بندہ برا ہوتا ہے
تو اس کو برے عمل کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ تو بہرحال یہ صرف ہمارا عمل نہیں ہے، یہ اس کے پیچھے اللہ کا عمل ہے اور یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے اللہ نے اس تقدیر کو ثابت کیا، اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ انہوں نے یہاں بہت ساری احادیث ذکر کی ہیں جن سے انہوں نے ثابت کیا۔ یہ جو آیت نمبر 47-48 ہم نے پیچھے پڑھی، وہ کہتے ہیں یہ آیتیں جو ہیں وہ تقدیر کے مسئلے کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ آیتیں عام بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ان آیتوں کو خاص کیا جائے تو یہاں یہ آیتیں تقدیر کے بارے میں ہیں کہ ہم نے ہر شے کو اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور انسان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، جو انسان یہ عقیدہ رکھے تو وہ اللہ کی باتوں کو مان رہا ہے، اللہ کے احکامات کو مان رہا ہے، اور جو یہ عقیدہ نہ رکھے تو گویا کہ وہ مجرم ہے، اور ایسے مجرم جو تقدیر کے منکر ہیں وہ گمراہی میں ہیں، دیوانگی میں ہیں دنیا میں، اور قیامت کے دن ان کو جہنم میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹا جائے گا۔ گویا کہ یہ آیات عمومی طور پر ہر قسم کے مجرم کے بارے میں ہیں، اور خاص طور پہ یہ آیتیں تقدیر کے منکر کے بارے میں، اور اس کے بارے میں پھر امام ابن کثیر یہاں حدیثیں لائے ہیں۔ کہتے ہیں مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، جاء مشرکو قریش الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخاصمونہ فی القدر، کہ قریش کے مشرکین آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقدیر کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے، وہ بھی تقدیر کو نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ نے یہ آیتیں نازل کر دیں، فنزلت، یہ آیتیں نازل ہو گئیں، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناہ بقدر۔ اللہ نے کہا کہ ہر چیز اندازے کے ساتھ ہے، یہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کی تقدیر کو تمہیں ماننا ہوگا۔ تم اگر نہیں مانتے تو پھر تمہارے لیے یہ سزا ہے کہ قیامت کے دن تمہیں چہروں کے بل جہنم میں گھسیٹا جائے گا۔ اسی طرح یہ مسلم کی بھی حدیث ہے، یہی حدیث مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی، ابن ماجہ میں بھی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے، وہ کہتے ہیں ما نزلت هذه الآیات ان المجرمین فی ضلال وسعر یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناہ بقدر، نہیں نازل ہوئیں یہ آیات تینوں 47، 48، 49 نمبر، الا فی اہل القدر، مگر اہل قدر کے بارے میں۔ یہ تینوں آیات اہل قدر کے بارے میں ہیں، ان لوگوں کے بارے میں جو تقدیر والے ہیں۔ تقدیر والے یعنی جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں، جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں، یہ تینوں آیتیں ان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ان المجرمین سے لے کر یہاں تک۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے حضرت زرارہ صحابی سے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھیں، ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناہ بقدر۔ آپ نے فرمایا یہ آیتیں میری امت کے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو آخری زمانے میں آئیں گے اور وہ اللہ کی تقدیر کا انکار کریں گے۔ آپ نے پیش گوئی فرما دی تھی کہ میری امت کے کچھ لوگ تقدیر کا انکار کریں گے، یہ آیتیں ان کے بارے میں۔ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے تیری، جی نہیں، اصل میں اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی خودی کو اتنا بلند کر لے، اور انسان جو ہے وہ اتنے اچھے اعمال کر لے کہ اصل میں جو اللہ تقدیر بنائے انسان کی، تو گویا کہ اللہ انسان کی تقدیر انسان کی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے بنائے۔ وہ اصل میں اس معنی میں ہے کہ انسان ایسے عمل کرے اور اللہ کو اتنا محبوب ہو جائے نیک عمل کر کر کے کہ جو اللہ نے انسان کی تقدیر بنانی ہے، یا جو بنائی ہے اللہ نے انسان کی تقدیر، وہ اللہ انسان کی تقدیر ایسے بنائے کہ انسان راضی ہو جائے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی گویا کہ یہ ایک شعروں کے اندر وہ ایک خیالی بات ہوتی ہے، سمجھو تو یعنی اللہ جب انسان کی تقدیر بنائیں تو گویا کہ اللہ تقدیر بنانے سے پہلے انسان سے پوچھے کہ تیری رضا کیا ہے۔ تو یعنی انسان کو ایسے اعمال کرنے چاہیے اور اللہ کو اتنا راضی کر لینا چاہیے کہ اللہ انسان کی رضا کے لیے مشتاق ہو، اور اللہ تقدیر سے پہلے انسان سے پوچھے کہ تیری رضا کیا ہے۔ جی جی تو بہرحال میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ آیات جو ہیں یہ اہل قدر کے بارے میں ہیں، یہ تقدیر کے منکرین کے بارے میں یہ آیات اتری ہیں۔ ایک اور حدیث ہے اس بارے میں، حضرت ابن عباس کے بارے میں آتا ہے، حضرت عطا بن ابی رباح مشہور تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میں حضرت ابن عباس کے پاس آیا، وہ زمزم کنویں میں تھے،
قد ابتلت اسافل ثیابہ، ان کے نچلے کپڑے گیلے ہو چکے تھے۔ فقلت له، میں نے ان سے عرض کیا، حضرت عطا فرماتے ہیں میں نے ابن عباس سے عرض کیا، قد تکلم فی القدر، تقدیر کے بارے میں کلام کی گئی ہے۔ کیا کلام کی گئی ہے؟ یعنی لوگ تقدیر کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں۔ یعنی وہ جو گروہ پیدا ہوا ہے، میں نے ذکر کیا یہ صحابہ کے دور کے آخر میں یہ گروہ پیدا ہوا جو تقدیر کا منکر تھا۔ تو حضرت عطا بن ابی رباح آئے حضرت ابن عباس کے پاس اور کہنے لگے کہ کچھ لوگ تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، تقدیر کے بارے میں بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا اوا قد فعلوها، کیا لوگوں نے واقعی یہ کر دیا ہے؟ کچھ لوگوں نے تقدیر کے بارے میں بحث شروع کر دی ہے؟ فقلت، میں نے عرض کیا، عطا بن رباح کہتے ہیں میں نے عرض کیا ہاں کچھ لوگ ہیں جو تقدیر کے بارے میں کلام کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس فرمانے لگے فواللہ ما نزلت هذه الآیۃ الا فیہم، اللہ کی قسم نہیں نازل ہوئی یہ آیت مگر انہی لوگوں کے بارے میں۔ ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناہ بقدر، حضرت ابن عباس نے قسم کھا کر فرمایا کہ یہ آیات کریمہ انہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ پھر فرمانے لگے حضرت ابن عباس اولئک شرار هذه الامہ، یہ اس امت کے بدترین لوگ ہیں۔ لا تعودوا مرضاہم، ان کے مریضوں کی عیادت نہ کرو، یہ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ ولا تصلوا علی موتاہم، ان کے مردوں پر نماز جنازہ بھی نہ پڑھو۔ ان اریتنی احدا منہم، اگر اے عطا اگر تو مجھے ان میں کوئی شخص دکھا دے جو تقدیر کے بارے میں بحث کرتا ہے، فقعت عینیہ باصبعی ہاتین، میں اپنی انگلیوں سے اس کی آنکھیں پھوڑ دوں گا۔ یعنی اتنا بڑا جرم ہے تقدیر کا انکار کرنا۔ حضرت ابن عباس یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے، انہوں نے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور سنا ہوگا۔ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ یہ آیات ایسے ہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ تقدیر کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جہاں انسان کو شیطان دیکھیں ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، جہاں شیطان جو ہے وہ ہمارے دل میں شکوک و شبہات پیدا کرے، وہاں ہم کہ آمنت باللہ و رسولی، ہم اللہ پر اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسولوں نے فرما دیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہمیں سمجھ آتا ہے کہ نہیں آتا، ہم ایمان لاتے ہیں۔ انسان کے میں اللہ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں۔ دیکھیے اگر سمجھ میں آ رہی ہے تقدیر کا مسئلہ، انسان سمجھتا جائے، جہاں شک و شبہ پڑتا ہے انسان کے میں اللہ اور اللہ کی آیتوں پر اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک ساتھی تھا اہل شام میں سے، وہ ان سے خط و کتابت کر کے بعض دفعہ کوئی مسئلے پوچھا کرتا تھا۔ تو حضرت ابن عمر کا، عبداللہ بن عمر کا ایک ساتھی تھا، حضرت ابن عمر کو پتہ لگا کہ وہ تقدیر کے بارے میں بحث کرنا شروع ہو گیا، تقدیر کے بارے میں شکوک و شبہات۔ تو حضرت ابن عمر نے اسے خط لکھا اور کہا انہ بلغنی انک تکلمت فی شیء من القدر، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تو تقدیر کے بارے میں بحث کرنا شروع ہو گیا ہے، فإیاک ان تکتب الی، آئندہ سے مجھے خط لکھنا بند کر دو، اب آئندہ تم نے مجھے کبھی خط نہیں لکھنا۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ فرما رہے تھے سیکون فی امتی اقوام یکذبون بالقدر، اس امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ اسی طرح یہ ابو داؤد کی اور مسند احمد کی حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل امت مجوس، ہر امت میں مجوسی بھی ہوتے ہیں، اور مجوس امتی، میری امت کے مجوسی لوگ کون ہیں؟ الذین یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں لا قدر، کوئی تقدیر نہیں ہے، یہ میری امت کے مجوسی ہیں۔ ان مرضوا فلا تعودوہم، اگر وہ بیمار ہو جائیں ان کی عیادت نہ کرو، وان ماتوا فلا تشہدوہم، اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں حاضر نہ ہو۔ یعنی یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ اصل میں وہ چیزیں جو آسمانوں پہ طے ہوتی ہیں تو ان کے قبضے میں شیاطین ہوتے ہیں، تو شیاطین بعض دفعہ بات سن لیتے ہیں آسمان کی، تو وہ آسمانوں پہ جب وہ سنتے ہیں شہاب ثاقب ان کے پیچھے لگتے ہیں، تو کئی دفعہ شہاب ثاقب لگنے سے پہلے وہ بات نیچے پہنچا دیتے ہیں نچلے شیطان کو، نچلا شیطان اپنے سے نیچے، وہ اپنے سے نیچے، اور وہ نجومی کو، تو نجومی تک بعض دفعہ آسمان کی خبر پہنچ جاتی ہے۔ آسمان کی خبر اس طرح نہیں پہنچتی کہ اللہ جو فرشتوں سے بات کرتے ہیں، اللہ فرشتوں کو جو وحی کرتے ہیں وہ شیطان اچک لیتے ہیں، اللہ کی بات تو شیطان نہیں سن سکتے۔ وہ اصل میں جب اللہ تعالیٰ فرشتوں پر وحی کرتے ہیں تو فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، جب ان کو ہوش آتا ہے تو پھر وہ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں جو اللہ نے بات وحی کی ہوتی ہے، فرشتوں کی یہ ڈسکشن بعض دفعہ شیطان سن لیتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی بات جو تقدیر کے بارے میں ہوتی ہے، جو آئندہ پیش آنا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہوتی ہے، تو شیطان وہ بات
وہ شیطان جو ہیں وہ کاہن کے نجومی کے قبضے میں ہوتے ہیں، وہ نجومی کو بتا دیتے ہیں وہ بات۔ اب نجومی جو ہے وہ سینکڑوں غلط پیش گوئیاں کرتا ہے، یہ ایک پیش گوئی اندر سے صحیح بھی کر دیتا ہے، اور کبھی ایک پیش گوئی صحیح ہو جائے، لوگ کہتے ہیں دیکھو اس نے فلاں پیش گوئی کی تھی وہ صحیح ہو گئی ہے، اس کی ہر پیش گوئی صحیح ہے، حالانکہ ان کی ہر پیش گوئی صحیح نہیں ہوتی، 100 ان کی غلط ہوتی ہیں، ایک صحیح ہوتی ہے، اور وہ صحیح ان کے اپنا علم کوئی نہیں ہے، یہ وہی باتیں جو فرشتوں سے سنی ہوتی ہیں شیطانوں نے۔ یہ صحیح بخاری وغیرہ احادیث وغیرہ میں یہ بات موجود ہے، بلکہ قرآن میں بھی یہ بات موجود ہے، الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب، ہاں مگر کوئی اچکنے والا کوئی اچک لے شیطان تو اس کے پیچھے شہاب ثاقب لگ جاتا ہے۔ الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین، اگر کوئی سننے کی بات چوری کر لے تو اس کے پیچھے شہاب ثاقب لگ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ تقدیر کے منکر کے بارے میں بہت ساری احادیث مروی ہیں، آخری حدیث بیان کرتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں۔ تو حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے سیکون فی ہذہ الامۃ مسخ، میری اس امت میں بھی مسخ ہوگا۔ مسخ کیا ہے؟ کہ چہرے بدل دیا جانا، انسانوں کے چہرے جانوروں کے بنا دیے جائیں، میری اس امت میں بھی مسخ ہوگا۔ الا وذاک فی المکذبین بالقدر والزندیقیہ، خبردار یہ تقدیر کا انکار کرنے والوں میں اور زندیق قسم کے لوگوں میں ہوگا۔ وہ لوگ جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور وہ لوگ جو زندیق ہیں، جو اللہ کی شریعت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اور ترمذی نے اس کو حسن صحیح غریب قرار دیا۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر شے کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا۔ اللہ نے جب پیدا کیا ہر شے کو، اللہ کو پہلے سے پتہ تھا۔ یہ شیعہ بدبخت یہ بھی کہتے ہیں، جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو پہلے نہیں پتہ ہوتا، جب کوئی واقعہ ہو جاتا تو اللہ کو پتہ لگتا ہے۔ اس کو بدا کہتے ہیں، بدا۔ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، اور یہ بدبخت لوگ ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے، جس کا بھی ہے، عام طور پہ شیعہ حضرات کا یہ عقیدہ ہے، اس کو کہتے ہیں عقیدہ بدا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کو پہلے نہیں پتہ تھا، جب واقعہ ہو گیا تو اللہ کو پتہ لگ گیا، اللہ پر بعد میں ظاہر ہو گیا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ تو اللہ کے علم کا انکار ہے سر، یہ تو اللہ کی تقدیر کا انکار ہے، اللہ کے علم کا انکار ہے۔ تو اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کی اندازہ بھی لگایا پہلے سے ہی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، نہیں ہے ہمارا حکم مگر ایک ہی، کلمح بالبصر مانند جھپکنا آنکھ کے، کاف مانند لمح جھپکنا بالبصر آنکھ کو۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارا حکم ایک ہی ہوتا ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ کی تقدیر کیسے ہے۔ کچھ لوگ اللہ کی تخلیق پر شک و شبہ کرتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کی تقدیر پر شک و شبہ کرتے ہیں۔ نہ اللہ کی تخلیق پر شک و شبہ ہونا چاہیے، نہ اللہ کی تقدیر پر، نہ اللہ کی کسی کارگزاری پر۔ اللہ تعالیٰ کی شان تو بہت بلند ہے، کوئی اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے کسی کام پر شک و شبہ نہ کرے، جس طرح مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے دوبارہ زندہ کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا کوئی حکم ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، ہمارا نہیں ہوتا ہمارا حکم مگر ایک ہی، ہم ایک ہی حکم دیتے ہیں۔ کیسے؟ کن کہہ کر ہم ایک ہی حکم دیتے ہیں، ابھی ہم حکم دیتے ہیں پلک جھپکنے سے پہلے پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ کن کہتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کسی چیز کو اللہ کے بارے میں عجیب نہ جانو، تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، تمہارے دماغ میں بیٹھے یا نہ بیٹھے۔ وہی بات تقدیر کے بارے میں کوئی بندہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی پہلے سے سارا اندازہ لگا لیا جائے۔ اسی طرح لوگ سوال پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ انسان کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کی، اس کو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ اس قسم کے سوالات جب شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ کی جو کارگزاری ہے اس کے بارے میں شکوک و شبہات شروع ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے ہمارا حکم مگر ایک ہی، ہم ایک ہی حکم دیتے ہیں، وہ پلک جھپکنے کی طرح وہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ جب کسی شے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ کن کہتے ہیں، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کر دیا تم جیسے لوگوں کو۔ اشیاع یہ شیعہ کی جمع ہے، شیعہ کہتے ہیں ساتھی کو، جماعت کو۔ ہم نے ہلاک کر دیا
تم جیسے لوگوں کو، تمہاری جیسی جماعتوں کو، یعنی اے قریش ہم نے تمہاری جیسے جماعتوں کو ہلاک کر دیا. کیا مطلب؟ یعنی تم جیسے انکار کرنے والے جو پہلے تھے، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اللہ کی تقدیر کا انکار کرتے تھے، اللہ کے رسولوں کا، آخرت کا انکار کرتے تھے، تم ہی جیسے لوگوں کو ہم پہلے ہلاک کر چکے ہیں. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پس کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ تم پرانے لوگوں کی ہلاکت سے سبق لے لو، نہیں لوگے تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے. تم جیسے لوگوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، ہر شے جو انہوں نے کی وہ صحیفوں میں ہے. زبر صحیفوں میں. کیا مطلب؟ مشرکین جو کام کر رہے ہیں یا انسان جو کام کر رہے ہیں وہ صحیفوں میں ہے، یعنی نامہ اعمال میں، یعنی فرشتے نامہ اعمال میں لکھ رہے ہیں اس کو. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالتا مگر ایک تیار بیٹھا ہے پہرے دار، وہ لکھ لیتا ہے ہر بات کو. یا تو مطلب ہے کہ فرشتے لکھ لیتے ہیں اس کو انسان کے نامہ اعمال میں، یا مطلب ہے کہ انسان کہ جو بھی لوگ کرتے ہیں وہ صحیفوں میں ہے، یعنی پہلے سے ہی وہ بات صحیفوں میں ہے کہ لوگ یہ کریں گے. اس سے تقدیر بھی مراد ہو سکتی ہے، دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ، ہر شے جو انہوں نے کی، فی الزبر وہ صحیفوں میں ہے، یعنی وہ نامہ اعمال میں رقم کر دی جاتی ہے، کرامن کاتبین لکھ دیتے ہیں. یا پھر جو شے انہوں نے کی، یعنی مشرکین نے یا صحابہ نے جس نے بھی کی، وہ صحیفوں میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہے، پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ لوگ یہ کام کریں گے، اللہ نے اپنے علم سے لکھا ہوا ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھ دی گئی ہے. وہی معنی نامہ اعمال میں لکھ دی گئی ہے، لکھ دی جاتی ہے. چھوٹا عمل ہو بڑا عمل ہو، انسان کو چھوٹا عمل کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. چھوٹا عمل بھی لکھ دیا جاتا ہے، بڑا عمل تو لکھا جاتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عائشہ کو آپ نے فرمایا، اے عائشہ ایاکی ومحقرات الاعمال، اے عائشہ چھوٹے چھوٹے اعمال سے بھی بچنا. لوگ بعض دفعہ چھوٹے اعمال سے نہیں بچتے، اے عائشہ حقیر اعمال سے بھی بچنا، حقیر اعمال جو اللہ کو ناپسند ہیں. فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا، ان اعمال کے بارے میں اللہ کے ہاں سوال ہوگا. چھوٹے اعمال کے بارے میں بھی سوال ہو سکتا ہے. چھوٹی چیز بھی صحیفوں میں لکھ دی جاتی ہے اور بڑی چیز بھی. یا تو مراد ہے کہ نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے، یا مراد ہے کہ تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، پہلے سے ہی لکھ دی گئی ہے. ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک متقی لوگ باغوں میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے. پیچھے مجرمین کا ذکر ہوا، تقدیر کے منکرین کا، اب آگے متقین اور مؤمنین کا ذکر ہوا. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ دونوں کا ذکر کرتے ہیں. جو متقی لوگ ہیں اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، وہ باغوں میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق، سچائی کی مجلس میں. مقعد بیٹھک، صدق سچائی کی، سچائی کی بیٹھک، سچائی کی مجلس. سچائی کی مجلس یعنی بلند و بالا مجلس، جو عالی شان مجلس ہو اس کو کہیں کہ وہ سچائی کی مجلس ہے. سچائی کی مجلس میں عند ملیک، ملیک کے پاس، ملیک بادشاہ، اللہ یعنی بادشاہ کے پاس، مقتدر جو طاقتور ہے، جو ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے، اس طاقتور بادشاہ کے پاس متقی لوگ بلند و بالا مجلسوں میں بیٹھے ہوں گے. جو نیک لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ کے قریب نور کے ممبروں پر ہوں گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا المقسطون یوم القیامت علی منابر من نور عن یمین الرحمن، جو انصاف کرنے والے لوگ ہیں قیامت کے دن رحمان کی داہنی جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے. انصاف کرنے والے لوگ اللہ کی دائیں جانب، اور فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. تو جو نیک لوگ ہیں وہ قیامت کے دن اللہ کے قریب ہوں گے. اللہ جو کہ بادشاہ ہے، ملیک، بہت بڑا بادشاہ، جو بادشاہ ہے، جو طاقتور ہے، اس طاقتور بادشاہ کے نزدیک متقی لوگ بڑی بلند و بالا بیٹھک میں، بلند و بالا مجلسوں میں ہوں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.